اشال کھڑکی میں کھڑی حسرت بھری نگاہوں سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے سرسبز اور خوبصورت لان میں بیٹھے ایک دوسرے کی باتوں پر بے ساختہ ہنس رہے تھے اور ساتھ چائے کے مزے بھی لے رہے تھے۔ ان کی خوشی، سکون اور قربت کو دیکھ کر اشال کے دل میں ایک تیز چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے اس کی تنہائی نے اسے اندر سے نوچ ڈالا ہو۔ وہ اندر ہی کچھ طے کرتی ہوئی دھیرے سے پلٹی اور خاموشی سے کمرے میں جا کر اشال کا تعلق قصور شہر کے ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت، لمبے قد اور 24-25 سال کی ایک باوقار لڑکی تھی جو 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور ان کا ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ والدین نے اپنی بساط کے مطابق سب بچوں کی شادیاں کر کے اپنا فرض نبھا دیا تھا۔ اشال کی شادی اس کے خالہ زاد سعد سے ہوئی۔ سعد ایک خوش شکل، پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے مزاج کا نوجوان تھا جو ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا، اور اس کی آمدن سے گھر کے اخراجات بہتر انداز میں چل رہے تھے۔ ان دونوں کے 2 بچے تھے، 6 سالہ فرحان اور 4 سالہ زارا۔ وہ 1-2 کمروں کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے جس کی نچلی منزل پر مالک مکان خود رہائش پذیر تھے، اور اوپر والے حصے میں اشال اور سعد اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ظاہری طور پر ان کی زندگی خوشحال اور مطمئن دکھائی دیتی تھی، مگر در حقیقت ان کی ازدواجی زندگی میں اندرونی طور پر مسلسل تناؤ اور الجھنیں موجود تھی۔ اشال کو اونچے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ وہ ایسے خواب بھی دیکھتی تھی جو ایک عام لڑکی کے لیے محض خیال ہی ہو سکتے تھے۔ انہی خوابوں اور خواہشات کی وجہ سے اکثر سعد اور اشال کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے۔ اشال کا مطالبہ تھا کہ ان کا ذاتی گھر ہو، جبکہ سعد اسے سمجھاتا کہ گھر بنانا کوئی معمولی کام نہیں، یہ برسوں کی محنت اور بچت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ وہ اسے وعدہ کرتا کہ وہ ایک چھوٹا سا صحیح مگر اپنا گھر ضرور بنائے گا، لیکن اشال کا اصرار ہوتا کہ وہ چھوٹے نہیں بلکہ بڑے گھر کا خواب دیکھتی ہے۔ سعد وقتی طور پر بحث ختم کرنے کے لیے اس کی بات مان لیتا، مگر جانتا تھا کہ یہ سب فوری طور پر ممکن نہیں۔ سعد جب کبھی اشال کو بچت کرنے کا مشورہ دیتا تو وہ ناراض ہو جاتی، جبکہ سعد اسے سمجھاتا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور ان کے مستقبل کے اخراجات کے لیے بھی بچت کرنی چاہیے تاکہ کل کو ان کی شادی بیاہ کے معاملات میں آسانی ہو۔ مگر اشال ان کی باتوں کو ذرا بھی اہمیت نہ دیتی، بلکہ الٹا سعد کو جب بھی بچت کی بات کرنی پڑتی تو یہ بات اسے مہنگی پڑ جاتی۔ گھر میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جو کئی دنوں تک ختم نہ ہوتا، اور آخر کار سعد ہی پچھتاتا کہ اس نے ایسی بات کیوں کی، کیونکہ اشال ہمیشہ طیش میں آ کر یہی کہتی کہ تم میرے ہاتھ پر رکھتے ہی کیا ہو جس میں سے میں بچت بھی کروں۔ گھر کا ماحول خراب نہ ہو اس لیے سعد چپ سادھ لیتا، اور یوں وقت گزرتا رہا، لیکن اشال اندر سے نہ مطمئن تھی نہ خوش۔ وہ صرف ازدواجی زندگی کو ایک فرض سمجھ کر نبھا رہی تھی۔ اس کے اندر خواہشات کی ایک آگ سلگتی رہتی تھی، اور پھر اس آگ میں اس وقت مزید شدت آ گئی جب ان کے ساتھ والے بڑے بنگلے میں ایک امیر جوڑا آ کر رہائش پذیر ہوا۔ وہ بنگلہ جو مدت سے خالی تھا اب چند دن سے وہاں نوکر چاکر، لان کی صفائی، کرسیاں اور مہنگا سامان نظر آنے لگا تھا۔ اشال اکثر کھڑکی میں کھڑی ہو کر سب دیکھتی رہتی، اور اسی تجسس میں ایک دن جب وہ چائے کا کپ لے کر کھڑکی میں آئی تو اس کی نظر ان دونوں میاں بیوی پر پڑی جو لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مرد پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور عورت سنہرے بالوں، قیمتی لباس اور کلائی میں چنچناتی چوڑیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر اشال بے حس و حرکت کھڑی رہی اور حسرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر مرد نے شاید اپنا چائے کا کپ ختم کر لیا تھا، اس نے کپ میز پر رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے وہ عورت کو رخصت ہونے کا اشارہ دے رہا ہو۔ جانے کے لیے مڑا، لیکن جاتے جاتے ایک پودے کے پاس رکا، وہاں سے سرخ گلاب کا ایک پھول توڑا اور واپس آ کر وہ پھول نرمی سے عورت کے بالوں میں سجا دیا۔ دونوں کے بلند کہکے فضا میں گونجے تو یوں لگا جیسے کہیں جل ترنگ بجنے لگے ہوں۔ پھر وہ شخص ہاتھ ہلاتا ہوا پورچ کی طرف بڑھا جہاں 3 شاندار چمچماتی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے ان میں سے گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھا، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، چوکیدار نے گیٹ کھولا اور وہ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ مرد کے جانے کے بعد عورت بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں جا چکے تھے، لیکن اشال کھڑکی میں ویسے ہی کھڑی رہ گئی، نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، اور اس دن کے بعد سے ہی اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا کہ وہ جیسے ہی فارغ ہوتی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوتی۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی نظر آتے تو انہیں دیکھتی رہتی، ورنہ انہی کے متعلق سوچتی رہتی۔ اور جب سے اس نے انہیں دیکھنا شروع کیا تھا اس کے دل میں احساس کمتری گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز، کپڑوں سے لے کر
جوتوں، گھر، گاڑی، یہاں تک کہ اپنی پوری زندگی کا موازنہ ان سے کرنے لگی اور ہر بار خود کو کمتر محسوس کرتی اور دل میں درد کی ایک کسک ابھرتی کہ وہ ان جیسے لوگوں کے سامنے صرف ایک تنکے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس مرد کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ وہ اپنے دل و دماغ میں تصور کرنے لگی کہ کاش وہ اس مرد کی بیوی ہوتی، کاش وہ اس عورت کی جگہ پر ہوتی، اور اس سوچ نے صرف اس کے دل میں ہی طوفان ہی مچایا تھا، بلکہ وہ طوفان اب اس کے رویوں سے بھی جھلکنے لگا تھا۔ گھر میں پہلے سے زیادہ جھگڑے ہونے لگے تھے۔ اسی طرح ایک روز شام کے وقت ایشال کھڑکی میں کھڑی ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس دن اس عورت کی سالگرہ تھی۔ وہ بہت خوبصورت لباس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اتنے میں وہ مرد باہر سے آیا، گاڑی رکی، وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا۔ ملازم نے خوبصورت کیک لا کر لان میں رکھی میز پر رکھا۔ اس مرد نے پیار سے عورت کا ہاتھ تھاما اور کیک کاٹا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو محبت سے کیک کھلایا۔ اس کے بعد مرد نے شاپر سے گجرے نکالے اور اپنی بیوی کے ہاتھوں میں وہ گجرے سجا دیے۔ یہ منظر ایشال کھڑکی سے دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں حسد کا دھواں آہستہ آہستہ نہیں بلکہ شدت سے بھر رہا تھا۔ یہ دھواں اب اس کی سوچوں پر چھا چکا تھا، اسے اندھا کر رہا تھا۔ اس کے اندر جلنے والا یہ حسد کا الاؤ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کھو چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی سالگرہ منا کر وہاں سے جا چکے تھے، مگر ایشال اب بھی ان کے لان پر نظریں جمائے کھڑکی میں بے حس و حرکت کھڑی تھی، یہاں تک کہ اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اس کا شوہر سعد بھی گھر آ چکا تھا۔ سعد نے آ کر ایشال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں پوچھا، ایشال کہاں گم ہو؟ کب سے باہر کا دروازہ بج رہا تھا، بچوں نے دروازہ کھولا ہے، تم کیا کر رہی تھی؟ ایشال پلٹی تو اس کی آنکھوں میں نمی تہ رہی تھی۔ اس نے فوراً سخت لہجے میں سعد سے سوال کیا، تمہیں یاد ہے میری سالگرہ کب ہوتی ہے؟ اس اچانک سوال پر سعد بکھلا گیا۔ اس نے نرمی سے ایشال کو کندھوں سے تھاما اور آہستگی سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، میری بات سنو۔ مگر ایشال نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور اونچی آواز میں بولی، نہیں، تم میری بات سنو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی میری یا بچوں کی سالگرہ منائی؟ کبھی کیک کاٹا؟ کبھی ہم سب کے ساتھ کوئی لمحہ خوشی کا گزارا؟ سعد نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، دیکھو ایشال، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سالگرہ منانا، تحفے دینا، کیک کٹوانا، یہ سب امیروں کے چونچلے ہیں۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہی یہ سب کرتے ہیں۔ ہمیں بچت کرنی ہوتی ہے، بچوں کا مستقبل سنوارنا ہوتا ہے۔ یہ فضول خرچیاں ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن ایشال نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ ضبط توڑ بیٹھی، اونچی آواز میں رونے لگی اور غصے سے بولی، کتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو؟ تم نے آج تک میری ایک خواہش پوری نہیں کی۔ میں کرائے کے مکانوں میں ذلیل ہو رہی ہوں۔ ہر وقت بس تم بچت بچت کرتے رہتے ہو۔ کبھی مجھے باہر کھانے کے لیے لے کے گئے؟ کبھی کسی تفریح کی جگہ لے کر گئے؟ کبھی کسی خوشی میں شریک کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ روتے روتے چیخی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر جہاں پر ہر دن ایک جیسا گزرے، ہر خوشی بس خواب بن کر رہ جائے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آزادی چاہیے۔ میرا بھی حق ہے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ سعد حیرت سے ایشال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اس کی ہر کوشش، ہر دلیل ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے، ایشال کے گھر والوں نے، سب نے سمجھایا، سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ایشال کے ذہن پر جیسے خواہشات کا بھاری بوجھ تھا۔ وہ صرف اپنی مرضی کی زندگی چاہتی تھی۔ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ یہ میرا حق ہے اور میں یہ حق حاصل کر کے رہوں گی۔ آخر کار کئی ماہ کی مسلسل کوشش کے بعد سعد نے تھک ہار کر طلاق دینے کی رضامندی ظاہر کر دی، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک شرط بھی رکھی۔ سعد نے کہا، میں بچوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم اونچے خواب دیکھنے والی عورت ہو۔ تم آگے بڑھ جاؤ گی، اپنی دنیا بسا لو گی، اور میرے بچے تمہارے ساتھ نہیں چل پائیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور میں اپنے بچوں کو ایسے کسی بیچ راستے کا مسافر نہیں بنانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مکمل، پرامن اور متوازن زندگی گزاریں۔ اسی لیے میں انہیں اپنے ساتھ رکھوں گا اور خود ہی ان کی پرورش کروں گا۔ ایشال نے بھی فوراً سعد کی شرط مان لی اور کہا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں، بچے ماں کے پاس رہیں یا باپ کے، وہ وقتاً فوقتاً بچوں سے ملنے آتی رہے گی۔ یوں سعد اور ایشال میں علیحدگی ہو گئی۔ بچے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر روتے رہے، گر گراتے رہے، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ایشال کے خواب اتنے بلند ہو چکے تھے کہ اب وہ ان کے آنسو بھی نہ دیکھ سکی۔ اس سارے عرصے میں وہ امیر میاں بیوی جن کا بنگلہ ایشال روز دیکھا کرتی تھی،
وہ بنگلہ چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر ان کی چمک اشال کی آنکھوں میں باقی تھی۔ عدت ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد اشال نے اس بنگلے کے چوکیدار سے رابطہ کیا۔ اسے باتوں باتوں میں معیز کے دفتر کا پتہ لیا، اور جب وہ وہاں پہنچی تو دفتر میں داخل ہونے سے پہلے اسے اپنا تعارف دینا پڑا۔ مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ وہ معیز کو جانتی ہے تو معیز نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ چند لمحے اشال کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر جب اشال نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ اس کے ہمسائے میں رہی ہے تو معیز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا کہ وہ کس مقصد سے آئی ہے۔ اشال نے فوری طور پر ایک کہانی گھڑ لی، خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت شدید پریشان ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے۔ معیز نے نرمی سے جواب دیا کہ اس وقت دفتر میں کوئی خالی جگہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کوئی موقع ہوا وہ اطلاع دے دے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا نمبر لے لیا اور رابطہ وہیں سے شروع ہوا، جو صرف ایک تعارف تک محدود نہیں رہا بلکہ روزمرہ کی گفتگو میں بدل گیا۔ باتیں میسیجز سے فون کالز تک پہنچی، اور پھر 2 ماہ بعد معیز نے اسے اپنی کمپنی میں باقاعدہ نوکری کی پیشکش کر دی، جسے اشال نے فوراً قبول کر لیا، اور یوں وہ اب باقاعدہ معیز کے دفتر میں ملازمت کرنے لگی۔ اشال خوش تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اسے معیز کے دفتر میں کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے، اور ان مہینوں میں دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ قربتیں بڑھنے لگی تھیں۔ ایک دن اشال نے معیز سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا تو معیز نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا کہ اس کی بیوی کینسر کے باعث وفات پا چکی ہے۔ یہ سن کر اشال نے بظاہر افسوس کا اظہار کیا، لیکن اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہی تھی کیونکہ اس کے دل میں ایک امید جاگ اٹھی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور اشال کے دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے درمیان کا رشتہ اب اگلے مرحلے تک جائے، لیکن معیز اس جانب کوئی قدم نہیں بڑھا رہا تھا۔ آخر کار ایک روز جب وہ دونوں کھانے کے لیے ہوٹل گئے تو اشال نے ہمت کی اور کھانے کے دوران معیز سے صاف لفظوں میں پوچھ لیا کہ کیا وہ اس سے شادی کرے گا۔ معیز کچھ لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جیسے حیران ہو کہ ایک عورت نے اتنی ہمت کیسے کی۔ پھر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی کمی محسوس کر رہا تھا، اور اگر اس کا ہمسفر اشال ہو تو یہ اس کے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ معیز کی زبان سے یہ جملہ سن کر اشال کی آنکھوں میں خوشی کے ستارے چمک اٹھے، کیونکہ یہی وہ خواب تھا جسے وہ دل میں پالے ہوئے تھی، اور اب وہ خواب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ صرف 10 دن کے اندر اندر ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، اور اشال خوشی سے جھوم اٹھی تھی کیونکہ اس نے جو چاہا وہ پا لیا تھا۔ اب وہ مہنگے برانڈڈ کپڑے پہنتی تھی، سونے اور ہیرے کے زیورات سے خود کو سجاتی تھی، بڑے بڑے 5 اور 7 سٹار ہوٹلوں میں کھانے جاتی تھی۔ معیز اسے قیمتی تحفے دیتا تھا، اس کی سالگرہ شاندار انداز میں بناتا تھا، مگر معیز کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع اسے مہینے میں بمشکل 1 یا 2 بار ہی ملتا تھا، کیونکہ معیز زیادہ تر اپنے بزنس میں مصروف رہتا تھا یا پھر بیرون ملک تھا۔ چند ہی ماہ میں اشال اس تنہائی سے بیزار ہونے لگی تھی۔ وہ اس بڑے سے بنگلے میں اکیلے رہتے رہتے تھک چکی تھی، اور اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہو جس سے وہ دل کی بات کہہ سکے، مگر معیز کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ اب جیسے ہی اکیلا پن اور تنہائی نے اشال کو اپنی گرفت میں لیا تو اسے اپنے بچوں کی یاد ستانے لگی۔ دل میں ممتا کی ٹھنڈی لہر دوڑ گئی اور بچوں کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ اشال پر ایک اور کربناک حقیقت آشکار ہوئی کہ معیز باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ معیز اپنی مصروفیات میں گم رہتا اور اشال پورے بنگلے میں تنہا بلکتی پھرتی۔ جب دل گھبراتا تو فوراً پرس اٹھا کر کسی شاپنگ مال کا رخ کرتی، وہاں ڈھیر ساری شاپنگ کرتی، کسی مہنگے ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتی، وقت گزاری کی کوشش کرتی، لیکن آخر کار لوٹ کر اسی سنسان گھر میں آ جاتی۔ وہ گھر جہاں پر ہر طرف سناٹا اور تنہائی اس پر حملہ آور ہونے کو منتظر دکھائی دیتی تھی۔ آج اشال کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے بالکل خالی اور ویران ہے۔ دوستوں، زندگی میں کبھی بھی دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر اپنی حقیقت سے منہ نہ موڑیں، کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، جو دکھتا ہے وہ اکثر ہوتا نہیں ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حسرتوں اور خواہشوں کے پیچھے بھاگ کر ہم اکثر وہ سکون کھو دیتے ہیں جو ہمیں پہلے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی، اپنے رشتوں اور اپنے حال پر شکر ادا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غربت میں رہتے ہوئے بھی جو سکون، تندرستی اور محبت آپ کے پاس ہے
وہ کسی محل میں رہنے والے کو بھی نصیب نہ ہو۔ دوستوں، آج کی ہماری یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔